یہ بے باکی ہے، وہ خود بھی بے باک ہیں اور جامعہ قادریہ کے پڑھنے والوں کو بے باک بنا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ دور آج اسی بات کا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک منبر پر بیٹھنے والے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں بولیے، ذرا آواز اٹھائیے، خاموش نہ بیٹھیے۔ علامہ صغیر چوکھن پوری کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا احساس پوری دنیا کو دلائیے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں، بولے نہیں، زبانیں بند ہو جائیں۔ دنیا ہماری آوازوں کو دبانے میں لگی ہے۔ کسی سمجھدار نے آج کے زمانے کے لیے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا۔ کیا بات ہے، یہ بولنے کا دور ہے، بہت اچھا، خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، چھپ جانے کا دور نہیں ہے۔ نہیں، بولیے میرے عزیزوں، جب تک کلمہ پڑھنے والے بولتے تھے بڑے بڑے لوگ خاموش رہتے تھے۔ خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ عزیزوں ہو چکے مایوس ہم، دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا۔ آپ ایک بے باک شخصیت کے ادارے میں بیٹھے ہیں، اس لیے بولیے اور دنیا کو بتائیے زندہ نبی کے زندہ ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ علامہ صغیر چوکھن پوری صاحب پوری دنیا کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے دن و رات لگے ہوئے ہیں، کوشاں ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ جانتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے جب بات کرتے ہیں تو جلنے والے جب تقریر سنتے تو کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے بے وقوف، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئے؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، باپ اعلیٰ ہو، ماں اعلیٰ ہو، استاذ اعلیٰ ہو، پیر اعلیٰ ہو، نسبت اعلیٰ ہو، عشق اعلیٰ ہو۔ جب اتنے اعلیٰ جمع ہوتے ہیں تب جا کے اعلیٰ حضرت بنتے ہیں۔ دنیا پکار کے کہتی ہے وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، قادری کانفرنس الجامعۃ القادریہ، جشن دستار بندی۔ سبن سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج بھی۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اس مرد قلندر نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کو ملک کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور دوسری بات، ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ موجودہ دور میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے زمانے کے بعد علامہ صغیر چوکھن پوری صاحب کے بعد جامعہ قادریہ کا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ قادریہ کا نہ کل کچھ ہوا تھا، نہ آج کچھ ہو رہا ہے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک کچھ ہوگا۔ جامعہ قادریہ کا پرچم ہمیشہ سے عزت کے ساتھ لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے اور ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ ارے جو مصطفیٰ کا انتخاب ہو اس میں بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر غوث اعظم کی نظر ہو اس میں بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر غریب نواز کا فیضان ہو اس میں بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو علامہ صغیر صاحب قبلہ نے اپنے پیچھے ایسے ایسے جانشین چھوڑے ہیں، ایسے ایسے جانشین چھوڑے ہیں، انشاءاللہ یہ جھنڈا کبھی گرنے نہیں دیں گے، یہ جھنڈا کبھی گرے گا نہیں، یہ مشن کبھی فیل نہیں ہوگا۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ مشن فیل ہو جائے گا، نہیں، آج بھی علامہ علاء المصطفیٰ اور کمال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ صاحب جتنے بھی آپ کے شہزادے ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اس لیے جو مشن چلایا گیا ہے
آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کا حصہ بن جائیے۔ ہمارے ہاں برائی کرنے والے ملیں گے، ٹانگ کھینچنے والے ملیں گے، حسد کرنے والے ملیں گے، غیبت کرنے والے ملیں گے، مگر میرے جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے، کام کرنے والوں کی قدر کیجئے، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کیجئے، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اور یاد رکھیں، کسی کے ٹانگ کھینچنے سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ کسی سمجھدار نے اسی لیے کہا تھا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر آپ نظر دوڑائیے، جب آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ملک کے کونے کونے میں اسلام کے خلاف ہوا چلائی جا رہی ہے، ملک کے کونے کونے میں اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ملک کے کونے کونے میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ملک کے کونے کونے میں لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے، پیغمبر اسلام کے غلام باقی نہ رہیں۔ میری قوم کے جوان آج کی تاریخ میں ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوا قوم کے جوانوں نے آ کے کہا، حضرت کیا کریں، حالات ہمارے سامنے ایسے ہیں، جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں ہر سوشل اکاؤنٹ پر بات ہماری ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیبیٹس ہو رہی ہے، بات صرف ہماری ہو رہی ہے، کبھی نماز کی بات، کبھی روزے کی بات، کبھی زکوٰۃ کی بات، کبھی سی اے اور این آر سی کی بات، کبھی وقف کی بات، کبھی کس کی بات، کبھی کس کی بات، ملک کے کونے کونے میں ڈیبیٹس ہو رہی ہے، بات صرف ہماری ہے، ہر جگہ بات ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ نہیں، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھبرائیے نہیں، دنیا ہر زمانے میں یہ خواب دیکھتی رہی ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم حال یہ ہے، یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، تم جتنا دبا ہوگے اتنا ہی وہ ابھرے۔ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم کے جوان آج اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ جی بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا زور سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج ذمہ داری قوم کے جوانوں کی یہ ہے کہ میری قوم کے جوان اسی طرز پر آ جائیں جس طرز پر مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں لا کے کھڑا کیا۔ آپ کو معلوم ہے مثالیں ہمارے یہاں بڑی بڑی دی جاتی ہیں، آج ملک کے کونے کونے میں ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے اور جوان نعرہ بھی لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ جوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو حاضر نہیں ہوں، دین کے لیے تو حاضر نہیں ہوں، حضور کے طریقے پر تو حاضر نہیں ہوں، حضور کے مشن پر تو حاضر نہیں ہوں۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، میری قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ جب یہ جوان بگڑتے ہیں تو پوری قوم کا راستہ بدل دیا جاتا ہے، اور جب قوم کے جوان صحیح راستے پر رہتے ہیں تو قوم عزت اور آبرو کی زندگی گزارتی ہے۔ جب تک قوم مسلم کے جوان صحیح راستے پر چلتے تھے اللہ اکبر دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا۔ آج میری قوم کے جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، اس لیے دیکھ لو میری قوم کا حال دن بدن کتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری تاریخ کبھی ایسی نہیں تھی، جوان کیسے تھے، انداز کیسا تھا، ہماری فکر کیسی تھی، طرز کیسا تھا۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہماری تاریخ کیا تھی، ڈاکٹر اقبال بتاتے ہیں تمہارے آباؤ اجداد کی تاریخ یہ تھی، ڈل سکتے تھے اگر جنگ میں
अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कादरी कॉन्फ्रेंस, अल जामियतुल कादरिया, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह सुभान। ये कोई नई बात नहीं है। जवान आज भी सही रास्ते पर आ जाएं। कहाँ है मेरी कौम के जवान, कहाँ है मेरी कौम के जवान आज? अफसोस कौम के जवान शराब के ठेके पर। 16-16, 17-17 साल के कौम मुस्लिम के जवान शराब के ठेके पर क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं। कौन सा नशा? हीरोइन यूज कर रहे हैं, एमडी ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं। और ये लोकल नशा करने के बाद कभी नाली में गिरते हैं, कभी नाले में गिर जाते हैं। ए मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हें नाली नाले में गिरने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम नशा कर रहे हो, नशा करना ही चाहते हो, मना नहीं है नशा करने का। नशा करो, दिल खोल के नशा करो, मगर ये लोकल नशा मत किया करो। ब्रांडेड नशा किया करो, ब्रांडेड। ये लोकल नशा नहीं जिसको करने से लोग कभी नाली में गिरते हैं, कभी नाले में गिरते हैं। मैं इजाजत देता हूँ नशा करो, मगर कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। बिलाल है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, मगर बिलाल है, पुकार के कहते हैं तू हो के तुर शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतारे। नशा करना है, इश्क़ रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। ए मेरी कौम के जवानों, नामों से रिसालत की बात करने से पहले हुजूर का वफादार बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा, सच्चा बनना पड़ेगा। कहा हो आप? आज रात के अंधेरे में 4-4 बजे तक फोन पर किसी गैर की लड़की से बात कर रहे हो और कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन कब पकड़ा आपने? दामन पकड़ने वाले ऐसे नहीं होते हैं। तुमने दामन पकड़ने वाला देखना है तो देखो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने मस्जिद अक्सा के सामने जाके लश्कर खड़ा कर दिया। यहूदी कहते थे मस्जिद अक्सा नहीं देंगे, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारा लगाया था आज के बाद चैन की सांस तब लूंगा जब मस्जिद अक्सा के मिंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये थे कौम मुस्लिम के जवान जिन पर नाज किया जाता था, जिन पर फख्र किया जाता था, जो कौम का गुरूर हुआ करते थे। आओ मेरी कौम के जवानों, अहद करो, हमें ये शराबो शबाब छोड़ना है, ठोकर मारनी है इस शराबो शबाब को और पुकार के कहना है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।